اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ یہاں ظلم سے مراد تمام مفسرین متفق ہے کہ شرک ہے، یہ وہی شرک، یہ وہی ظلم ہے جس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ وہی ظلم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کو ملتبس نہیں کیا، شرک کی آمیزش نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہم مہتدون، ایسے ہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ یعنی اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ توحید خالص، ایسا ایمان اور ایسی توحید اللہ کو مطلوب نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو، ورنہ ایسی توحید تو مشرکین مکہ کے پاس بھی تھی، وہ بھی اللہ کو الہ واحد مانتے تھے، الہ قوی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معبودوں کو بھی انہوں نے حاجت روا مان لیا تھا، نافع مان لیا تھا، ضار مان لیا تھا، نفع دینے والا نقصان دینے والا۔ آگے بڑھیے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے ناپاک ہو گیا، اب اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا دیتا ہے تو رحم کے خلاف ہے، اور اگر سزا نہیں دیتا ہے تو اس کے قانون عدل کے خلاف ہے۔ اللہ عادل بھی اور رحیم بھی، تو اللہ نے طریقہ یہ نکالا کہ اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے تمام انسانیت کے گناہ اپنے کاندھوں پر لے لیے اور صلیب پر چڑھ گئے۔ اس طرح انسانیت کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے، ہر آدمی اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو بات اور بگڑ گئی کہ خطا کوئی کرے سزا کسی کو ملے، گناہ تو انسان کرے اور اللہ اپنے بیٹے کو سزا دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کا بیٹا ماننا تو اتنا بڑا شرک ہے کہ اس سے بڑا شرک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں اتخذ الرحمن ولدا کی بات کہی ہے، وہاں ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ عقیدہ ولدیت یعنی ابن ماننا، اولاد ماننا بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑی گالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد بنا لیا ہے، اولاد ہے رحمان کی۔ آگے کیا فرمایا گیا دیکھیے، تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حتا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ حد سے گر جائے۔ اتنا بڑا گناہ اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ تو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کے اندر ایک طرف تو عیسائیت کا رد ہے، جن کا عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ کہ گناہ انسانوں نے کیا اور کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی۔ نیز ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیسا بھی عقیدہ رکھو، کیسا بھی عمل کرو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بس کسی سے نسبت قائم کر لو، یہ نسبت کافی ہے۔ نسبت کافی نہیں، نسبت کافی نہیں ہے۔ جب تک آدمی عمل نہیں کرتا، اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا، تب تک نسبت صرف کافی نہیں ہے۔ اگر صرف نسبت کافی ہوتی بغیر عقیدے اور عمل کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قانون اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پورا قرآن حکیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، پھر عمل کی ضرورت کیا تھی؟ عقیدے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف کہہ دیا جاتا کہ کسی اللہ والے سے اپنی نسبت قائم کرو۔ نسبت کب کام آئے گی؟ جب آدمی کا عقیدہ صحیح ہو اور آدمی کے اعمال صحیح ہو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے وقت پانی وغیرہ دے دیا کرتے تھے، کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے، ایک دفعہ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا کہ اللہ کے رسول
میں آپ سے کچھ مانگوں؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشکش کی ان کی خدمت دیکھ کر کے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہاں مانگو. کیا مانگتے؟ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت مت لیجیے. جنت میں جہاں آپ رہے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. اسألک بمرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, صحبت چاہتا ہوں. صحابہ کرام بھی عجیب و غریب لوگ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. دولت نہیں مانگ رہے, دکان نہیں مانگ رہے, مکان نہیں مانگ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانگو کچھ مانگو. مانگ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگ رہے ہیں جنت کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے علاوہ کچھ مانگو. یہیں تک کہہ کر کے بعض لوگ رک جاتے ہیں, حالانکہ حدیث پوری آگے تک ہے. اب غیر ذلک, اس کے علاوہ کہا کہ اللہ کے رسول یہی چاہیے مجھے, بس اور کچھ نہیں. جنت میں آپ کی صحبت, جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو آپ نے یہ نہیں کہہ دیا جا جو مانگا دے دیا, نہیں, بلکہ آپ نے ایک بات فرمائی, حدیث کا آخری ٹکڑا, فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تو میری مدد کر اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ یہ جو رفاقت چاہتا ہے تو اور میری صحبت چاہتا ہے جنت کے اوپر, اس بات کے اوپر تو میری مدد کر. کیا مدد کر؟ کیسے مدد کر؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے. اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتا کہ آپ سے کوئی چیز مانگ لی جائے اور آپ اسے دے دیں, آپ مختار کل ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ یا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اپنے نفس کے اوپر تو میری مدد کر کثرت سے سجدہ کر کے, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ. میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کروں گا, سفارش کا اذن دے گا تو میں تیرے بارے میں سفارش کروں گا, تو میری مدد کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر آئے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبكى وبكى من حوله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی فزوروا القبور فانها تذکر الموت. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے ہی انہی لفظوں میں مسند احمد کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. جانتے ہیں کہاں مدفون ہے؟ مقام ابوا میں مدفون ہے. مدینہ سے چل کر کے اگر آپ مکہ کی طرف آئیں تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے, مقام ابوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور آپ کے والد ماجد عبداللہ کی لونڈی ام ایمن بھی ساتھ میں تھی اور آپ کی والدہ آپ کو لیے ہوئے مکہ آ رہی تھی. مقام ابوا میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہیں انتقال ہو گیا, وہیں پر دفن کر دیا گیا. مشرکین نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی, روحانی اذیتیں دی گئی, ذہنی اذیتیں دی گئی, جسمانی اذیتیں دی گئی. بہت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہم لوگ تو بنا بنایا حلوہ کھا رہے ہیں, بہت محنتیں کی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے بچوں کو کٹوا دیا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, اپنا تیار چھوڑ دیا, سب کچھ قربان کر دیا. ہم لوگ تو پیٹ کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, مر رہے ہیں پیٹ کے. صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس واسطے. تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ نہیں کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا, نہیں, یہ بھی فرمایا اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. صرف اتنا کہہ دیتا اللہ ان سے راضی ہو گیا تو بات اتنی مستحکم نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرما دیا اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. مقام ابوا میں آپ کی والدہ کو مدفون کر دیا گیا ہے. ایک دفعہ ذہنی تکلیف اور روحانی تکلیف پہنچانے کے لیے مشرکین نے
یہ خبر پھیلا دی کہ وہ قبر اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. آپ صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے مقام ابوا پر پہنچے. تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، یہ غزوہ ابوا کے نام سے مشہور ہے. اس وجہ سے آپ وہاں تشریف لائے تاکہ آپ کی ماں کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو. آپ اسی قبر پر آئے اور حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ اپنی ماں کی قبر کی آپ نے زیارت فرمائی. فبکا، آپ اپنی ماں کی قبر پر آئے، رو پڑے. صحابہ کرام نے آپ کو روتا دیکھا، وہ بھی رونے لگے. دل بڑے نرم تھے صحابہ کرام. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار پر سخت، اپنے درمیان تو بڑے رحیم تھے. آج ہم ہی لوگ لڑ رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا ہم سے تعصب لگے. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. کوئی بات ہے تو بیٹھ کر کے سمجھا لیا جائے. کوئی غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، بیٹھ کر سمجھا لیا جائے. مقصد کیا ہے ہمارا اور آپ کا؟ یہ کہ صراط مستقیم کیا ہے. اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم اس کو درستگی کر لیں، دوسرے لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ درست کر لیں. مطلب یہی خالی، اور کیا ہے. سب کو جنت کی تلاش، سب کو جنت کی تلاش. اس کے علاوہ اگر کسی کو کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ جھگڑے. ہر ایک کو جنت کی تلاش. تو صحابہ کرام کی صفت ایک بیان کی ہے، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے اوپر سخت ہے. رحماء بینہم، اپنے درمیان بڑے رحیم ہیں. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا ہے وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح جاتے اور رسم حق و باطل تو فولاد مومن. ہم آپس میں جوتم پیدا کر رہے ہیں، ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے. دنیا میں آج جہاں مسلمان ہیں خدا کی قسم سب جگہ جوتے کھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ خوش ہیں. یہ اچھا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ منتشر ہے، یہ ان کا شیرازہ بکھر گیا ہے، بکھرنے دو. اور یہ یاد رکھیے کہ 2 بلیوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر کا ہوا ہے. 2 بلیاں اگر لڑی ہیں تو فائدہ بندر کا ہوا ہے، تیسرا فائدہ اٹھا لے جاتا ہے. آپ رو پڑے، آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رو پڑے. آپ نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں. واستأذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں، بخشش کی دعا کروں. فلم یوزن لی، اجازت نہیں دی گئی، اجازت نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد واستأذنت فی ان ازور قبرها، میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ دعائے مغفرت کی اجازت تو نے نہیں دی، زیارت کی اجازت تو دے دے، زیارت قبر کی اجازت دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دے. فوزین علی، مجھے اجازت دے دی. فزور القبور، تو تم قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. دیکھیے عربی میں فے جو آتا ہے نا، فے وہ کائی کے لیے آتا ہے؟ ما قبل میں جو کہی ہوئی بات ہے، ما بعد میں اسی ما قبل کہی ہوئی بات کا حاصل بیان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر موت. فإنها تذکر الموت، گویا کہ قبروں کی زیارت کی اجازت اس وجہ سے دی گئی کہ آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. لیکن کسی ایسی قبر پر آپ پہنچ جائے جہاں موت یاد نہ آئے تو ایسے قبروں کی زیارت ممنوع ہے. اس لیے کہ سبب میں باقی نہیں رہا، سبب باقی نہیں رہا. وہاں دیکھو ٹوٹی ہوئی قبریں ہوں، خستہ حال قبریں. میرے بخاری کے استاذ مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری کہتے ہیں کہ حج کا شرف حاصل ہوا، حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے نکاح میں دے دی، ایسی عظیم المرتبت ہستی کی قبر تو دیکھ لوں کہاں ہے. کہتے جنت البقیع گیا، پتا نہیں قبر کدھر ہے، میں حیران ہوں، پریشان ہوں. ایک آدمی سے جو ادھر ٹہل رہا تھا میں نے پوچھا منین میں آخری کہاں کے ہیں آپ؟ کہا نا من المدینہ، مدینہ ہی کہوں میں. ارے
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وَإِن قبر عثمان، حضرت عثمان غنی کی قبر کدھر ہے؟ وَإِن قبر عثمان، یہ عین کا جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے بولتے ہیں، عین کو وائن بولتے ہیں، وائن قبر عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کا بولا لا ادری، معلوم نہیں. کیا بولتا ہے؟ معلوم نہیں. لا ادری، معلوم نہیں. اس لیے کہ سب کچی قبریں ہیں.